میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے ڈی ایچ اے میں, اب دبئی میں ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا, تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے, بہت عرصے بعد انہیں ملے, اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہاسپٹل میں ہیں, کافی عرصے سے ہیں. تو انہوں نے حال چال پوچھا, اور انہوں نے پھر والدہ کی خیریت پوچھی. ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھیں. تو پھر انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, مطلب دعا کرتے ہیں والدہ کے لیے, نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا. بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا, کافی عرصہ ہو گیا. تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے, کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے, یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں, والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا ہے. تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا, کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ, زبان پہ نہیں آتا. جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں, ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں. لیکن یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے, میری زبان پہ یہ چیز نہیں آ رہی, نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا, تو دعا کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی, ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما. تو مین چیز ہے دعا کا کرنا. جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا, چلے گا, تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے, ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا. یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ. ایک گروپ نے جانا تھا. ام القریٰ یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے 10 لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا, انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا, اکوموڈیشن کا بھی کیا, صرف ٹکٹ ہم نے لگائی. یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بلا لیں وہاں پہ. تو اللہ نے ایز بہت کریٹ کر دی. مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے, تو آپ جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے. تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کریٹ کی, لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے اصل بات. میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں ان کے آفس میں بیٹھا, ویسے ہی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہوا ہے. تو میں ایکچولی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید 1-2 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے, سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ ایک دم حیران ہوئے, کہتے کہ یہ کیا کوٹا ہے, آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں, میں اللہ سے سیم آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے, تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائی کریں. تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے, اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالوڈ ہیں وہ جائیں. لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے لیے جگہ کریٹ کریں گے, آپ ان کو بھی لے کر آئیں. اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے, کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پہ نظر آئی. اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے, باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے, بیکاز ہی واز آسکنگ فار دس, ہی واز پریئنگ فار دس. یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی. اسی طرح میرے ایک اور کولیگ ہیں, وہ حج کی دعا کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ حج کے لیے وہ پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا, اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی, اس میں سے 5,000 10,000 جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے. اللہ کو انہوں نے صرف انٹینٹ شو کی اور دعا شو کی, اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے.
اٹس آل اباؤٹ وٹ یو پرے فار اور وٹ یو انٹینڈ فار, اور کتنی اس انٹینشن کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاؤں کا. دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے, آخرت کا وعدہ نہیں ہے. دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے, وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے. نان مسلمز آپ نے دیکھا ہے اللہ دیتے ہیں انہیں, جب وہ محنت کریں گے, ان اصولوں پہ چلیں گے, ڈسپلنڈ رہیں گے, آنیسٹ رہیں گے, بالکل ملے گا. اور ملتا ہے. ویسٹ نے کتنی ترقی کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی, کیونکہ وہ ان رولز پہ چلے جو ترقی کے تھے, تو اللہ نے دیا. لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اس لیے ہدایت کی دعا کیجئے. تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہدایت ہے. تھنگز دیٹ میٹر میں ہدایت بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے 100 سال کا ویژن بنائیں کہ 100 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. میں, میرے بچے, ان کے بچے اور ان کے بچے 100 سال بعد کیا مسلمان ہوں گے, کیا ہدایت میں ہوں گے, کیا دین پر ہوں گے, کیا اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں گے, دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے, کیا ہوگا 100 سال بعد. آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟